نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ویڈیو جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ جادو سے نجات کے لیے ہے، جادو سے حفاظت کے لیے ہے۔ جادو چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کالا علم ہو، جادو ہو، چھوٹا جادو ہو، یعنی اتنا نارمل سا جادو ہو یا سخت ہو، اس سے حفاظت کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنیں تاکہ آپ مکمل ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اور تاکہ آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو آج کل جادو جو ہے وہ بہت عام ہو چکا ہے۔ جتنی جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کا علاج بھی عام ہو جاتا ہے۔ تو جادو صرف اس دور میں عام نہیں ہے بلکہ جادو پہلی قوموں میں بھی تھا، بلکہ جادو جو ہے وہ پہلی قوموں میں بھی تھا، اور جادو کے ذریعے پیغمبروں کو بھی تکلیف پہنچائی گئی تھی اور ان پر بھی جادو ہوا اور اس کا اثر بھی انبیاء اکرام پر ہوا۔ تو دیکھیں جادو کتنی سخت چیز ہے کہ اگر انبیاء اکرام جو اتنی عظیم ہستی ہیں، اگر یہ ان پر بھی کروایا جا سکتا ہے اور ان پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو عام سے انسان ہیں، تو ہم پر جادو کیوں نہیں اثر کرے گا؟ تو اس دور میں بھی اور ہم پر جادو زیادہ اثر ہوگا کیونکہ ہم لوگ تو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، اور جو لوگ زیادہ ناپاکی میں رہتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو اس دور میں بھی جیسے کہ پہلے دور میں جادو کا علاج موجود تھا، تو اسی طرح اس دور میں بھی جادو کا علاج موجود ہے۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں جادو کا علاج بھی موجود ہے۔ تو جادو کس وجہ سے لوگ کرواتے ہیں، یعنی ظاہر ہے جادو کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ تو ایک تو حسد کی وجہ سے یہ کام کیا جاتا ہے، حسد، جلن اور نفرت کی وجہ سے یہ کام کیا جاتا ہے، یعنی یا آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں اس کا گھر خراب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا آپ کسی سے محبت سخت کرتے ہیں اور اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کا گھر آپ تباہ کرنے کے لیے جادو کرواتے ہیں، یا آپ کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جادو کرواتے ہیں۔ جادو جو ہے وہ صحیح کام کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور غلط کام کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جس کے پاس جیسا کہ آج کل جس کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو، اور خاندان کے کچھ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کو اللہ رب العزت نے اتنی آسائش کیوں دے رکھی ہے، اور وہ حسد، بغض اور نفرت کی وجہ سے وہ جاہل سے جاہل لوگوں کے پاس جا کر الٹے سیدھے کام کرواتے ہیں۔ حالانکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ جاہلیت اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ غلط لوگوں کے پاس جا کر غلط لوگوں کے ہاتھوں چڑھ کر اور ان کو اتنا پیسہ دیتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو تو اچھے طریقے سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن یہ لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ یہ الٹا کام کروانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، تاکہ اور یہ جادو اس وجہ سے کروایا جاتا ہے تاکہ حسد کی وجہ سے، اور جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو جادو کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کیا جا سکے۔ تو جادو کی ایک اقسام نہیں ہے، جادو کئی اقساموں سے بھرا پڑا ہے، جادو کی بہت زیادہ اقسام ہے۔ جادو صرف انسان پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی کروایا جاتا ہے، جیسے یہ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں اور وہ بہت
اچھی نسل کے ہوتے ہیں، بہت ان کا کام چلتا ہے ماشاءاللہ، ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ گاؤں کے جو وڈیرے ہوتے ہیں یا گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیاں بنی ہوتی ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے جانور اتنے اچھے ہیں، اتنا اچھا دودھ دے رہے ہیں، اتنے اچھے ان کا حساب کتاب چل رہا ہے، وہ چارہ کھاتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، یا ان کے پاس اتنا زیادہ اللہ نے ان کو جانوروں میں اتنی بڑھوتری آ رہی ہے، تو وہ حسد اور بغض کی وجہ سے جانوروں پر جادو کروا دیتے ہیں۔ اور جب جانوروں پر جادو کروا دیا جاتا ہے تو وہ جانور دودھ دینا چھوڑ جاتے ہیں، اور دن بدن وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور دودھ بھی کم ہو جاتا ہے، اور وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کو کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جیسے جانوروں پر جادو وغیرہ کروایا جاتا ہے اور وہ دودھ دینا چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں مسلسل، اگر ان پر بھی اگر علاج، یہ نہیں ہے کہ ایک انسانوں پر ہی جادو ہوتا ہے اور اس کا علاج کروایا جاتا ہے، نہیں، بلکہ جب جانوروں پر اور مویشیوں پر یعنی جادو ہوتا ہے تو اس کا بھی باقاعدہ علاج کروایا جاتا ہے، تب وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے ناسمجھ ہوتے ہیں جن کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور ویسے ہی بیمار ہو گئے ہیں، یا وہ کھانا کھانا چھوڑ گئے ہیں، یا وہ دودھ دینا کم کر گئے ہیں، اور بعض اوقات نہ سمجھ کی وجہ سے یہ جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جانور مر کے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو اتنا زیادہ مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جادو جو ہے رشتوں میں بندش کے لیے کروایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالانکہ ہم کسی کو نہیں جانتے ہوتے، تو کوئی کسی کے گھر رشتہ لینے آتا ہے، تو گھر والے جو ہے وہ رشتہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ یعنی اگر کسی کی لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہو یا لڑکے کا رشتہ ہو رہا ہو، اور اگر آپ کسی کے گھر رشتہ لینے جاتے ہیں اور رشتے سے انکار ہو جاتا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی والے جس کے گھر رشتہ لینے جاتے ہیں، اور وہ جب انکار ہو جاتا ہے آگے سے، تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمیں رشتہ کیوں نہیں دیا گیا، اور اس وجہ سے وہ ان پر جادو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کا کسی اور جگہ رشتہ نہ ہو جائے، اور تاکہ وہ ایسے ہی پڑی رہے اور اس کا کہیں اور رشتہ نہ ہو۔ اور اسی طرح وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ان کا اگر رشتہ آئے بھی تو بعد میں انکار ہو جاتا ہے، انکار ہوتا اس کا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، کسی بھی جگہ اس کا رشتہ نہیں ہوتا، مسلسل انکار ہی ہوتا رہتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اثر جو ہے یہ جادو کا ہوتا ہے۔ لوگ حسد کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ رشتہ اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم کسی اور کو بھی یہ رشتہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو جادو کی ایک اقسام یہ بھی ہے کہ اولاد پر بندش کروا دی جاتی ہے، جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے یا لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں، ان کی نئی شادی ہوتی ہے، اور خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، وہ خود تو اگر ان کو اللہ نے اولاد دی ہے یا نہیں دی، لیکن وہ حسد کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاں اللہ کریم جو ہے اولاد دے، تو وہ اسی طرح ان پر اولاد کی بندش کروا دیتے ہیں، اور وہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے علاج کروا کر تھک جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، جس کام میں بھی ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک جب تک آپ کسی چیز کا حل نہیں ڈھونڈیں گے تو وہ آپ اس کام کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ جادو کا جب تک آپ علاج نہیں کروائیں گے بر وقت، اگر آپ نے علاج نہ کروایا تو وہ جادو جو ہے وہ بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جیسا کہ جانور جو ہے اگر اس پر بھی اگر جادو کر دیا جائے تو جادو اور نظر بد اتنی سخت چیز ہے کہ وہ جانور کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، تو انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، انسان پر یہ چیز زیادہ اثر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا۔
تو آپ نے اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اب آپ پر جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے اور آپ کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے اور آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جادو کے خاتمے کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے بیری کے 7 پتے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیری تو آپ کو پتہ ہے عام روٹین میں بیری جو ہے وہ گاؤں میں بھی ہوتی ہے، شہر میں بھی ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو آپ کہیں سے بیری کے پتے منگوا سکتے ہیں۔ تو بیری کے 7 پتے لیں جن میں سوراخ نہ ہوں بلکہ وہ سبز سبز ہوں، تو ان میں سے ہر پتے پر 3 دفعہ یہ آیت پڑھیں اور ہر بار اس پر دم کریں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، بیری کے 7 پتے آپ لے لیں جن میں سوراخ نہ ہو بلکہ وہ سبز سبز ہوں، اور ان میں سے ہر پتے پر 3 بار آپ یہ آیت پڑھیں، وَاتَّبَعُوا مَا، یہ قرآن مجید کی یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو آیت نہیں مل رہی تو آپ اس کو آیت نمبر، یہ سورۃ بقرہ کی 102 آیت نمبر ہے، آپ اس کو قرآن مجید سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ریپیٹ کروا دیتی ہوں وہ آیت مبارکہ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تک آپ نے اس آیت کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَاتَّبَعُوا سے شروع ہوگی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ یہاں سے لے کر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تک، اور اسی طرح آپ نے 7 پتوں پر، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا بیری کے آپ نے 7 پتے لینے ہیں جن میں سوراخ نہ ہو، اور ہر پتے پر آپ نے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اسی طرح 7 پتوں پر کل 21 بار آپ نے یہ آیت پڑھی جائے گی۔ اور آپ نے جب ان پتوں کو توڑنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں پر کسی قسم کی نجس نہ لگی ہو، آپ کے ہاتھ پاک صاف ہوں۔ تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ سبز پتے لے لینے ہیں اور 7 پتے ہوں، ان کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے، اور ہر پتے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ ان میں سوراخ نہ ہو بلکہ وہ بالکل تازے پتے ہوں، ہرے پتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کو 7 دن تک اس پر آپ نے 21 مرتبہ ہر 7 پتے لینے ہیں، اور 21 مرتبہ یہ آیت سورۃ بقرہ کی 102 ہے، اس کو شروع سے لے کر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تک پڑھنا ہے۔ کل 21 بار وہ آیت پڑھی جائے گی، اور وہ آیت پڑھ کر مریض کو آپ نے 7 دن تک پانی پلاتے رہنا ہے، اور جب پانی کم ہو جائے تو پھر اس میں اور پانی ملا دیں، اور یہ پانی جو ہے آپ نے مریض کو پلانے کے ساتھ ساتھ پورے گھر پر بھی چھڑک دینا ہے۔ اور اگر آپ یہ معاملات صرف جو میں نے آپ کو بتائے ہیں صرف اس کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، یا کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا ہے، یا کاروبار مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو تب بھی آپ اس عمل کو کر کر اپنی اگر دکان ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے اس پر بھی اگر آپ چھڑکیں گے تو انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ جادو کے اثر کے خاتمے کے لیے جو عمل آج میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بیری کے آپ نے 7 پتے لے لینے ہیں، اور ایسے پتے ہوں، یہ شرائط ہوتی ہیں، اس کو آپ نے مکمل اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، جو آپ کو بتائی جاتی ہیں ان شرائط کو لے کر آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے کہ بیری کے جو 7 پتے ہیں ان میں بالکل سوراخ نہ ہو، وہ پتے بالکل ہرے ہو رہے ہوں، اور ان پتوں پر آپ نے 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، ہر پتے پر 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ یہاں سے لے کر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تک، اور یہ سورۃ بقرہ کی 102 آیت ہے، اس کو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تک آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اگر آپ قرآن مجید سے اس کو ڈھونڈ لیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکیں، اور اسی طرح جو 7 پتے ہوں گے اس پر کل 21 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے گی، یعنی ہر پتے پر جب آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو کل 21 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ تو ان پتوں کو آپ نے پاک ہاتھوں سے توڑنا ہے، پھر اسی طرح یہ پتے دھو کر آپ اس پر عمل کر کے پانی میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، پانی میں ڈال دیں، اور وہ پانی جو ہے وہ مریض کو 7 دن تک پلاتے رہیں۔
ٹھیک ہے، اگر پانی کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملا دیں، اور یہ پانی جو ہے مریض کو بھی پلائیں اور اپنے گھر کا پر بھی چھڑکیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ سب گھر والوں پر یہ اثر ہے تو سارے گھر والے بھی پئیں، اور اگر کاروبار ہے جو کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے یا دکان ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس پر بھی عمل آپ کر کے چھڑکیں، بہت مجرب عمل ہے، تو انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔